إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ 5 خطبات جمعہ میں یہ بات واضح کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جاتی رہی کہ دین کی دعوت کا دینا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر بقدر استطاعت لازمی امر ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اللہ مالک کی توفیق سے اس حوالے سے 2 باتیں عرض کرنے کا عاجزانہ ارادہ لے کے آیا ہوں. رب کریم اپنی توفیق سے وہ بات کہنا اور آپ کا سننا ہم سب کے نصیب میں فرمائے جو ہم سب کے لیے دین اور دنیا کی خیر، سعادت اور رب کی رحمتوں کو پانے کا سبب بن جائے. پہلا نقطہ جو گزشتہ خطبہ جمعہ سے چل رہا تھا اسی کا بقیہ حصہ، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص معمولی علم والا یا ان پڑھ یا بڑے سے بڑا عالم دین کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہے جس کا اسے علم نہ ہو. حوالے سے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت شریفہ نمبر 36 میں رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہ ہو کچھ نہ بولی. یقیناً کان، آنکھ اور دل
ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ یہ خطاب ان سے ہے جن ایسے علم والا مخلوق میں سے کوئی نہیں، انہیں بھی اجازت نہیں کہ جس بات کا علم نہیں اس بارے میں کچھ کہیں۔ میں آپ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ امت میں ایک بہت بڑا فساد، ایک بہت بڑی خرابی اس رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ ہر شخص یا صحیح بات کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہر بات میں بولنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور خصوصاً دین کے معاملات اس میں تو سمجھتے ہیں ہم شیخ الاسلام اور کیا کچھ نہ کوئی ان پڑھ، نہ کوئی تھوڑا پڑھا لکھا، نہ زیادہ، جس بات کی خبر نہیں اپنی زبان کو حرکت نہ دے۔ آئیے صرف ایک مثال سیرت طیبہ سے سماعت فرمائی۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں بیمار ہوا، بے ہوش ہوئے، قدر تفصیل سے روایت۔ ہم وہ بات اللہ کی توفیق سے سنتے سناتے ہیں جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں بیمار ہوا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ عرض کیا، کیف اقضی فی مالی، کیف اصنع فی مالی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال میں کس طرح فیصلہ کروں، میں اپنے مال میں کیا کروں؟ ان کے اس سوال کو 2 دفعہ دہرانے سے اللہ بہتر جانے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سمجھا میں جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب چاہتے ہیں رہنمائی مل جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ حضرات و خواتین اور میں سب سے پہلے خوب توجہ فرمائیں، حضرت جابر ان کی بات ہو رہی ہے، حضرت جابر ان کا قصہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال میں کیسے فیصلہ کروں، میں اپنے مال میں کیا کروں؟ اور کن سے سوال ہے؟ ہمارے اعتقاد میں اللہ پاک نے ان کو جو علم دیا مخلوق میں سے اس کی ٹکر کا کسی کو علم نہیں۔ کیا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فما اجابنی بشیء، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، حتی نزلت آیت المیراث، یہاں تک کہ وراثت کی آیت نازل ہوئی۔ میں آپ یا کوئی اور بغیر جانے ہوئے بولنے کی جرت کیسے کرے؟ اسی حوالے سے ایک اور پہلو سے میں آپ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
دین کی دعوت دینا اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کسی تک پہنچانا ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے چیمہ صاحب، دین کی دعوت دینا کیا ہے؟ اللہ پاک کے پیغام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ اب پیغام کون پہنچائے؟ میں ملک صاحب کا پیغام کسی تک پہنچانا چاہتا ہوں تو کیا پہلے سے یہ لازم نہیں کہ مجھے پتا ہو کہ ان کا پیغام کیا ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر مجھے پتا ہی نہیں کہ ملک صاحب نے کیا کہا تو خاک کروں گا میں۔ نوٹ فرما لیجیے حضرات و خواتین، اور سب سے پہلے میں نکما، دین کی بات کہنا، ملک صاحب بات واضح ہو رہی ہے، دین کی بات کا کہنا کیا ہے؟ اللہ پاک کا پیغام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اب جس نالائق کو پتہ ہی نہیں اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے تو وہ خاک پہنچائے۔ اس بارے میں ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث شریف سماعت فرمائی۔ سورہ الکہف آیت مبارکہ 15واں پارہ، اللہ تعالی نے فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، سو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھے۔ اب جو پیغام پہنچاتا ہے بغیر جانے ہوئے اپنی طرف سے بنائے گا یا کہاں سے لائے گا؟ جس کو خبر نہیں اور کہتا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ پاک پر جھوٹ باندھا۔ اور اس کے بارے میں سورہ الکہف 15واں پارہ آیت شریفہ نمبر 15، اللہ پاک کا حکم کیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ بات واضح ہو رہی۔ حدیث شریف سماعت فرمائیے، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ جوڑا، اب وہ اس کا انجام کیا ہے؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ سے بنا لے۔ اللہ کرے کہ بات واضح ہو جائے۔ اس نقطے کا خلاصہ، کوئی شخص دین کے بارے میں ان پڑھ ہو، معمولی پڑھا لکھا ہو یا بہت بڑا عالم ہو، دین کے بارے میں اپنی جانب سے بغیر علم کے بات نہ کہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا دوسرا نقطہ، اللہ تعالی نے ہم سب کے لیے بہترین نمونہ بنایا، اور وہ کون ہے؟ سب بولو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جو آج چھٹے خطبہ جمعہ میں بات سن اور سنا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ دین کی دعوت کا دینا، سب جواب دیجئے، کس کی ذمہ داری ہے؟ ہر مرد اور عورت
جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہیں، وہ دین کی دعوت کے دینے میں کیسے تھے؟ اور یہ مستقل کتاب یا کتابیں ہیں۔ آئیے چند باتیں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے ایک ایک کر کے باہوالا سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ اس سلسلے میں کچھ آیات کریمہ اور ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ سورہ یوسف علیہ السلام 13واں پارہ آیت شریفہ نمبر 103۔ اللہ پاک ان کی گواہی سنیے، اور اللہ تعالی سے بڑی گواہی کائنات میں کسی کی نہیں۔ ارشاد فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ آپ حرص کریں، حرص کیا ہوتا ہے؟ شدید خواہش۔ آپ جتنی شدید خواہش بھی کریں، لوگوں کی اکثریت ایمان نہ لائے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گواہی دی؟ آپ لوگوں کے ایمان لانے کے لیے کیسے تھے؟ جواب دیجیے۔ شدید خواہش رکھتے تھے۔ اگر میں اور آپ میں سے ہر مرد اور عورت ان کا تابع دار بننا چاہتا ہے تو ان کے نقش قدم پہ آنا ہے یا نہیں آنا؟ تو میرے اور آپ کے سینے میں کیا ہونا چاہیے برسٹر صاحب؟ غیر مسلموں کے مسلمان بنانے کے لیے شدید تڑپ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جواب دیجیے۔ اور یہ بات ہے غیر مسلمانوں کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت ہے، جوان بچے اپنے اپنے کمروں میں سوئے پڑے ہیں، بابا جی فلاں صاحب مسجد میں جا رہے ہیں، ان کے سینے میں تڑپ ہے؟ میرا سوال ہے فضل الہی سے اور ہر ایک سے۔ بیجی گھر کے کنارے میں بیٹھ کے فجر کے بعد اشراق تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، جوان لڑکیاں، جوان بہویں، جوان بچیاں نیند کی آغوش میں پڑی ہیں، رات کو دیر تک اللہ جانے کن باتوں میں جاگتی رہیں، اور یہ بیجی اللہ کا ذکر کر رہے۔ یہ بیجی اور فجر کی نماز کے لیے آنے والے اپنے آپ سے پوچھیں وہ کس کے نقش قدم پر ہے؟ اللہ کرے میں بات دل سے نکالوں اور دلوں تک اللہ پہنچا۔ بات بنے گی کب؟ جب ان کے نقش قدم پہ آئیں گے، اور ان کے نقش قدم پہ آنے کے لیے ایک ضروری بات کیا ہے؟ کافروں کو ایمان والوں کی صف میں لانے کی یہ تڑپ ہو،
جب کہانی یہ ہے تو جو ایمان کے دعوے والے غیر مسلموں کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور میرے گھر میں ہیں اور میں شب و روز ان کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں، ان کے بارے میں اگر سینہ طرف سے خالی ہے تو کس کے نقش قدم پہ؟ مزید سماعت فرمائیے سورہ النحل 14واں پارہ آیت شریفہ نمبر 127 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ ان پر غم نہ کھائیے۔ اللہ اکبر، آپ ان پر غم نہ کھائیے۔ کس بات کا غم؟ ووٹ نہیں دے رہے کہ مجھ سے سودا نہیں خرید رہے؟ کس بات کا غم ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے کچھ کہ نہیں؟ اور کن کے بارے میں غم ہے؟ کافروں کے بارے میں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پر غم نہ کھائیے۔ اور میری آپ کی، سب کی نہیں، ہماری اکثریت کی کیا کیفیت ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں، اللہ کرے کہ بات کو واضح کر سکوں۔ میں آپ اگر کاروباری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، میرا آپ کا جوان بیٹا اگر فیکٹری نہ جائے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی ہے۔ اگر میرا اور آپ کا بیٹا فیسیں دینے کے بعد، ایڈمیشن لینے کے بعد، لاکھوں میں اب فیسیں ہیں، یونیورسٹی سے غائب رہے، تکلیف ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اگر وہی جوان بیٹا جس کے فیکٹری سے غائب ہونے پر تڑپتا ہوں، یونیورسٹی نہ جانے پر بے قرار ہوتا ہوں، گھر میں طوفان بپا کرتا ہوں، جب وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتا تو کیا مجھ میں یہ تڑپ اور چیخ و پکار پیدا ہوتی ہے؟ میں آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور میری بات مجھ سے لے کر سب کے لیے، اللہ کے لیے میں آپ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں، اپنے معاملات کو اثر نو دیکھیں۔ حج کیا، عمرہ کیا، بڑے بڑے اچھے کام کیے، چراغ تلے جو اندھیرے ہیں ان کو مٹانے کے لیے میں آپ نے کیا کیا؟ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پر غم نہ کھائیے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، وہ جو تدبیریں بری کرتے ہیں ان کی وجہ سے آپ تنگ نہ ہو جائیے۔ اسی حوالے سے مزید سماعت فرمائیے 22واں پارہ سورہ فاطر آیت کریمہ نمبر 8۔ اللہ اکبر، یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، کچھ لے کے جائیں، اپنے نقشے بدلیں، انشاءاللہ امت کے نقشے بدلیں گے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کی جان اللہ کے لیے میں آپ پوری توجہ سے سنیں۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ان پر افسوس کرتے ہوئے۔ رانا صاحب جی بات واضح ہو رہی ہے؟ رانا دل شاہ جی واضح ہو رہی ہے بات؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ان پر افسوس کرتے کرتے آپ کی جان نہ نکل جائے۔ اللہ پاک کی جو باتیں ہیں معاذ اللہ ویسے ہی ہیں،
اوپری اوپری ہیں یا زمینی حقیقت؟ اللہ پاک آپ پر شفقت فرماتے ہوئے کیا ارشاد فرمائے؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، آپ کی جان، اور اللہ کو وہ جان ساری کائنات کی جانوں سے زیادہ پیاری، میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نہ کرے ہم حیوانوں سے بھی بدتر، آپ کی جان، اور وہ جان بڑی پیاری ہے، آپ کی جان ان پر افسوس کرتے کرتے ختم نہ ہو جائے۔ اور کن پر؟ میں آپ غور تو کریں، کن پر؟ کافروں پر، آپ کے دشمنوں پر، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے، آپ پر معاذ اللہ کوڑا کرکٹ پھینکنے والے، ان کے بارے میں اتنا فکر ہے کہ عرش والے رب تسلی دے رہے ہیں، اپنی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے ختم نہ کر دینا۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، جو وہ کرتوتیں کرتے ہیں بلا شبہ اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ مزید سماعت فرمائیے 15واں پارہ سورہ الکہف آیت کریمہ نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کے حوالے سے آئندہ گفتگو کا اللہ عافیت اور خیریت فرمائے، آئندہ گفتگو کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد۔